تے جد بھی پڑھیے درود حضور اتے دور کل مجبوریاں ہوندیاں نے قسم رب دی سونے تے درود پڑھیا آساں ساریاں پوریاں ہوندیاں نے قسم رب دی آقا تے درود پڑھیا آساں ساریاں پوریاں ہوندیاں نے تو پڑھی صلی اللہ علیہ پنجابی بڑی ہے کہ اور پنجابی اور وہ دعا دل میرے مجبور و بے چین دی اے وہ دعا دل میرے مجبور و بے چین دی اکھیاں چ پاواں کدی اکھیاں چ پاواں کدی میں خاک نہ لین دی اے ہو دعا دل میرے مجبور و بے چین دی اے ہو دعا دل میرے مجبور و بے چین دی تے منگدا نہ کچھ ہور وی رب تو میں اس دے سوا مینوں زیارت ہووے مینوں زیارت ہووے بس فخر کونین دی اے ہو دعا دل میرے مجبور و بے چین دی پڑھیو صلی اللہ علیہ وسلم دنیا نہیں ہمتا تیرا ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا کہ اٹھے یہ رتبہ تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا واہ کیا جود و کرم سنتا ہی نہیں مانگنے والا نہیں سنتا نہیں سنتا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے
محض پیامی خدا کا جانے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا تیرا خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا مجھ سے ناچیز پہ ہے تیری عنایت کتنی تو نے ہر کام میں کی میری حمایت کتنی کیا بتاؤں کیا بتاؤں کیا بتاؤں تیری رحمت میں ہے وسعت کتنی ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا نظر عشاق نبی ہے یہ میرا حرف غریب منبر و واز میں لڑتے رہے آپس میں خطیب یہ عقیدہ کرے اللہ کرے مجھ کو نصیب میں تو مالک ہی کہوں گا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا کر گناہوں کے سبب تم نے دیا در سے نکال اس تصور سے ہی ہو جائیں تیرے بند نڈال کون رکھے گا تیری طرح فقیروں کا خیال تیرے ٹکڑوں سے پلے ہیں تن کی ٹھوکر پہ نہ ڈال چھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے
تجھ سے ہر چند وہ ہے، تجھ سے ہر چند میں تجھ سے ہر چاند وہ ہے فضلو، تجھ سے ہر چاند وہ ہے فضلو، خسائل میں رفیع کر نصیراج مگر فکر رضا میں توسیع، پاس ہے اس کے شفاعت کا وسیلہ بھی وکیل، تیری تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، نعرہ حیدر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ تھے محترم ارشد لطیف صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ انعام پیش فرما رہے تھے، اور اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں، جو کہ وہ شخصیت بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، آپ سب لوگ ان کو جانتے ہیں، شاگرد رشید، اسٹوڈنٹ آف شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری حفظہ اللہ العالی، محترم علامہ قاری حافظ مفتی سعید الحسن طاہر صاحب تشریف لاتے ہیں، اور آج کے موضوع کے مطابق انشاءاللہ اپنی اسپیچ ڈلیور کریں گے، اور آپ دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ بچوں کا بھی ذرا خیال رکھیں، اور تاکہ ہم غور سے جو گفتگو ہے وہ سن سکیں۔ نحمده ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين، وأصحابه الكرام المتقين المخلصين، وعلى أولياء أمته الصالحين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله مولانا العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم،
یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ صدر مجلس، زینت محفل پیرزادہ محمود احمد صاحب گل شہزادہ زیب سجادہ آستانہ علی امان کی شریف پاکستان، برادر مکرم لائق تعظیم حضرت علامہ مفتی شریف احمد کمالوی صاحب، شاگرد رشید حضور شیخ الاسلام مدظ اللہ العالی، برادر مکرم ثناخان رسول ارشد لطیف صاحب، اور آج کی اس مبارک میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں موجود بندگان خدا، غلامان مصطفیٰ علیہ السلام، خواتین و حضرات، لیڈیز اینڈ جینٹلمین اینڈ آل آف مائی ینگ فیلوز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ تبارک و تعالی، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس کی توفیق سے اور اس کی بلیسنگز اور ایکسیپٹنس کے ساتھ آج اللہ رب العزت کے گھر میں ہم اس کے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے لیے اور ان کی ریمیمبرنس کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ میں اس خوبصورت ارینجمنٹ پر مبارکباد دوں گا برادر مکرم ارشد لطیف صاحب کو اور پوری ڈوڈ فیملی کو، اور اس کے ساتھ محترم علامہ شریف کمالوی صاحب کو اور اس مسجد کی پوری مینجمنٹ کو کہ جنہوں نے اس خوبصورت پروگرام کو ارینج کیا ہے۔ اللہ رب العزت ان سب کی اس کوشش کو، اس اسٹرگل کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، اور ایسی ایفرٹس اللہ رب العزت بار بار انہیں کرنے کی اور پوری کمیونٹی کو اس میں شامل ہونے کی اور اس کو کامیاب کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اپنی جو سپیچ ہے اس سے قبل میں چند چیزیں بڑی ضروری سمجھتا ہوں جن کو میں چاہتا ہوں کہ ان کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے اور امپورٹنٹ ہے۔ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جتنا بھی میں مبارکباد دوں وہ کم ہوگا۔ I would like to congratulate علامہ محمد شریف کمالوی صاحب that he has prepared all the students for the recitation of the Quran, for the nasheed of Rasulullah alayhi salatu wassalam, and for the speeches. So I would like to congratulate him. May Allah accept his efforts and give him more barakah in all these efforts, inshallah. And also I would like to say that there are alhamdulillah many of the speakers here in this gathering. So among all of those great speakers, I am a very small speaker. Alhamdulillah, very great speakers. They have talked about the life of Rasulullah, the seerah of Rasulullah, the Mawlid of Rasulullah, the Miraj of Rasulullah. So all of those speakers, alhamdulillah, they and their families, I congratulate all of them too, that they are sending their kids in this center and they are learning the deen of Rasulullah, and they are engaged in the positive activities and also in the educational activities, and they are learning that how should we relate ourselves with the beloved Messenger sallallahu alaihi wasallam. اور اس کے ساتھ اس کو آپ ریکویسٹ سمجھیں یا چونکہ میرا ایک تعلق ہے ان کے ساتھ، تو اگر میں اس کو اپنی طرف سے ایک گزارش کہوں، ریکویسٹ کہوں، اس کو وہ حکم سمجھے، ان کی مرضی ہے۔ برادر ارشد لطیف صاحب، ان سے میں گزارش کروں گا کہ الحمدللہ وی ہیو ویری گڈ نعت ریسائٹرز، بہت اچھے نعت ریسائٹرز الحمدللہ ہیں۔ اسپیسیفکلی آئی واز ویری مچ امیزڈ لسننگ the girls who were reciting the Naat, alhamdulillah. The boys also have recited very beautiful nasheed and Naat, but specifically the girls, alhamdulillah, they are the winners of the today's program, alhamdulillah. They have recited very beautiful Naat. So I will request Brother Arshad Latif that he should spare some time and he should arrange a class here with the, definitely in the guidance of Allama Sharif Kumali Sahib, as Naat class. So because they need some guidance and they can improve more in the recitation and the Naat of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
سو میں ان سے گزارش کروں گا کہ اس کو بے شک ویکلی بیسس پہ 1 hour 2 hours ویکینڈ پہ اویلیبل ہو، جیسے بھی ہو، تو کوئی نہ کوئی ایک ٹائم ایسا نکالیں کہ اس کے اندر اسپیسیفکلی گائیڈ کریں ان بچوں کو جو نعت ریسائٹرز ہیں، کیونکہ ان کی فیلڈ ہے، وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں. تو اس لیے میں ان سے گزارش کروں گا انڈر دا گائیڈنس آف کمالی صاحب انشاءاللہ ہی ول گیو دا ٹائم اینڈ اور میں امید کرتا ہوں کہ نیکسٹ ایئر انشاءاللہ وہ بچے نعت پڑھیں گے تو ان کے اندر مزید پرفیکشن اور بہتر انشاءاللہ نظر آئے گی. So the topic which inshallah I want to discuss today, I will not take very much time inshallah. I want to make it as brief as possible. جو آیت مبارکہ میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے اس کی روشنی میں چند باتیں، 2 آیات میں نے تلاوت کی ہیں. ایک ویری فیمس ورس ہے سورۃ الفتح کی، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم از دا میسنجر آف اللہ المائٹی. اس کو انشاءاللہ فاؤنڈیشن بنا کے آگے پھر دوسری ورس کو اس میں ایڈ کریں گے. There are many names of Rasulullah alayhi wasallam. As one of our boys in the speech, he mentioned some of the names of Rasulullah alayhi wasallam. Definitely, there was one of the boys from here. So he mentioned, what was his name? Qasim. Yes, Qasim Sheikh, I think so. So he mentioned the name of Rasulullah alayhi wasallam. So Rasulullah alayhi wasallam has many names. If we open the Quran, so and at the end of the Quran, there are 99 names of Rasulullah alayhi wasallam. So he is Ahmad, he is Hashir, he is Nabiur Rahma, Nabiur Tawbah, many of the names of Rasulullah alayhi wasallam. And in the starting of the Quran, we see there are the names of Allah Almighty. But as Rasulullah, as Allah Almighty has his one name, that is the actual name of Allah Almighty. یعنی جو اللہ کا ذاتی نام ہے, his personal name, that is Allah. اللہ کا ذاتی نام کیا ہے بولیے؟ The name of our Lord, his personal name is Allah. And all other names are the names of attributes. جو صفاتی نام ہے اللہ رب العزت کے وہ ہیں جس کے اندر رب بھی ہے, جس کے اندر غفور بھی ہے, رحیم بھی ہے, کریم بھی ہے. So same like that, there are many names of Rasulullah and which contain the attributes of Rasulullah. But his personal name, جو آقا علیہ السلام کا ذاتی نام ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, that is محمد. وہ نام کیا ہے بولیے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. And this name is not given by any person in this world. This is the name which is revealed in the Quran by Allah Almighty. And this was the name which was chosen by Allah Almighty for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Definitely, after the birth of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Almighty ilqa this name in the heart of the grandfather of Rasulullah, Sayyidina Abdul Muttalib. But actually, this is the name which is given by Allah Almighty. And the name Muhammad, we have been listening this name more often, but I want to go in the details of this name. The word Muhammad means the most praised one. The word Muhammad is derived from Hamd, and Hamd means praise. Hamd کا مطلب کیا ہے؟ Praise. کسی کی تعریف کرنا, کسی کا ذکر کرنا, کسی کی تعریف کرنا, کسی کا تذکرہ کرنا, کسی کی بات کرنا, اچھے انداز سے کسی کو اپریشیٹ کرنا, اس کو حمد کہتے ہیں, پریز کہتے ہیں. اور اس سے نام ڈرائیو کیا گیا محمد. So the word Muhammad means الذي يحمد حمدا كثيرا مرة بعد مرة. اس کا مطلب ہے کہ جس کی بار بار تعریف کی جائے, the one who is praised again and again, again and again, again and again, and there is no limit of his praise. جن کی حمد کی, جن کی تعریف کی کوئی لمٹ نہ ہو, اس ذات کو محمد کہتے ہیں. And we can see that even the kids from the Ummah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, they are 3, 4 years old, 5 years old, 6 years old. Even in their childhood, they are taking the name of Rasulullah. They are talking about the seerah of Rasulullah. They are praising Rasulullah in the form of recitation of the Quran. That is also praise of Rasulullah. They are praising Rasulullah in the form of naat, and they are also praising Rasulullah in the form of speech. So everyone is praising Rasulullah. That's why his name is Muhammad. And not just the creation. If we see the name Muhammad, it means the most praised one. So he was not praised after his birth. This is the principle in this world, that the people, they are born in this world, they achieve a status, and after achieving a status they are praised.
لوگ پیدا ہوتے ہیں, محنت کرتے ہیں, اسٹرگل کرتے ہیں, نام بناتے ہیں, پھر ان کی تعریف شروع ہوتی ہے. بٹ the status and the station and the greatness of Rasulullah ﷺ is that every single messenger, right from Prophet Adam to Prophet Isa ﷺ, even Rasulullah ﷺ was not born, but every single prophet was praising Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ہر کوئی حضور کی تعریف کر رہا تھا. And this is about the creation. And right from that day, 14 centuries have passed. Everyone is praising Rasulullah ﷺ. Even not just the Muslims, the non-Muslims are praising Rasulullah. And if they categorize the most influential personalities in the world and the best personalities in the world, so the non-Muslim, they are bound to write the name of Muhammad sallallahu alaihi wasallam above all the names. This is the status of the station of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. یہ حضور کی عظمت ہے, حضور کی شان ہے, حضور کا مقام ہے. لیکن اس سے آگے تھوڑا سا اگر دیکھیے, so everyone is praised by the creation. Everyone is praised by the creation. ہر کسی کی تعریف مخلوق کرتی ہے. یعنی آج ہم اس مجلس میں بیٹھے ہیں, کسی کی تعریف اس کا والد کرے گا, اس کی فیملی کرے گی, ٹیچر کرے گا, اسٹوڈنٹس کریں گے, سوسائٹی کے لوگ کریں گے, کمیونٹی کے لوگ کریں گے. زیادہ سے زیادہ جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں وہ پریز کریں گے, یا جو پہلے گزر گئے وہ بھی پریز کر سکتے ہیں کسی آنے والے کی. لیکن رسول اللہ علیہ السلام کی عظمت اور گریٹنس یہ ہے کہ not just the creation is praising him, the creator himself is praising him. مخلوق تو ان کی تعریف کرتی ہے, لیکن مخلوق بعد میں تعریف کرتی ہے. The first one to praise Rasulullah is Allah Almighty himself. اللہ خود اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہے, اور پورا قرآن حضور کی تعریف سے بڑا پڑا. میں اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, لیکن یہاں سے میں جو بات اخذ کرنا چاہتا ہوں, why someone is praised. کسی کی تعریف کیوں کی جاتی ہے, کسی کی پریز کیوں کی جاتی ہے, why someone is praised. This is the question we want to address. کسی کی تعریف کیوں کی جاتی ہے, کسی کا ذکر کیوں کیا جاتا ہے, کسی کا تذکرہ کیوں کیا جاتا ہے, اور کسی کی حمد و ثنا کیوں کی جاتی ہے, کسی کی شان کیوں بیان ہوتی ہے. تو اس کا سمپل سادہ سا جواب ہے, اس کے اندر کوالٹی ہوتی ہے تو اس کی تعریف کی جاتی ہے. اس کے اندر کوئی ایسی خوبی ہوتی ہے, کوئی ایسی کوالٹی ہوتی ہے, کوئی ایسی خصوصیت. He possesses some of the characteristics that they are praised. اب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا محمد, اور محمد کا معنی ہے the one who is praised again and again and the most praised one. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور کا یہ نام رکھ کے ہمیں بتا دیا کہ لوگوں میں ایک یا دو یا تین یا چار یا کچھ کوالٹیز, ڈزنز آف کوالٹیز ہوں گی, لیکن فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ایسا بنایا ہے کہ ان کے فزیکل اگر وجود کو دیکھو تو اس میں بھی اتنی کوالٹیز ہیں, ان کی اخلاق کو دیکھو, سیرت کو دیکھو, ان کی لائف کے جس ڈائمنشن کو بھی دیکھو گے تو تمہیں ہر طرف سے میرے محبوب کی ذات پرفیکٹ, کامل اور خوبصورت نظر آئے گی. You will find the perfection in the personality of Rasulullah. You will find the beauty in the character of Rasulullah, in the personality of Rasulullah. تو چونکہ حضور کو اللہ رب العزت نے بنایا ایسا ہے کہ ہر کوالٹی, ہر پرفیکشن اللہ رب العزت نے حضور صاحب کی ذات میں رکھی ہے. تو فرمایا چونکہ ان کے اندر پرفیکشن رکھی ہے, اسی لیے اس پرفیکشن کی وجہ سے ہر کوئی حضور کی پریز کرتا ہے. اب وہ پرفیکشن جو ہے اس کی بہت سی ڈائمینشنز ہیں. اگر اس کے لیے تھاؤزنڈ آف گیدرنگز بھی ہوں اور انہیں ایڈریس کیا جائے تو ان کو ہم کور نہیں کر سکتے. لیکن میں صرف دو چیزوں کو فوکس کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کریٹ کیا, تو کریشن کو عربی میں کہتے ہیں خلق. بولی کریشن کو کیا کہتے ہیں؟ خلق. Like Allah is خالق. The word خالق is from خلق. خلق means creation and the خالق means the creator. تو اگر ہم حضور کی خلق کو دیکھیں, آپ کا جو فزیکل وجود اور کریشن ہے اس کو دیکھیں, تو اللہ رب العزت نے اس کو ایسا پرفیکٹ بنایا ہے, اس کو ایسا بیوٹیفائی کیا ہے, اس کو ایسا ڈیکوریٹ کیا ہے, اور اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر خوبصورتی, بیوٹی اور پرفیکشن کہیں اور نظر نہیں آ سکتی. اس کی چند ایگزامپلز میں عرض کرتا ہوں. That the Sahaba tells, and this is reported by many of the Sahaba. I'm not going in the details and not going in the references. Most of us we know that, but just I want to give the references very quickly in some of the sentences. That the Sahaba and the companions of Rasulullah, وہ بتاتے ہیں کہ when Rasulullah ﷺ used to walk in the moonlight, or he used to walk in the sunlight, so Allah has created him so transparent that the light of the moon and the
sun would pass from the body of Rasulullah. And that was the reason that no one has seen the shadow of Rasulullah. Kisi ne huzur ka saya nahi dekha. No one has seen the shadow of Rasulullah. And the Sahaba reports that La zilla lahu. Rasulullah ka koi saya nahi tha. There was no shadow of Rasulullah. Why? Why the shadow is over there? Because if the light is coming from the back and there is an obstacle in front of that light, then there is a shadow over there. But Rasulullah, his wujood is so transparent and his physical body is so transparent that the light of the moon and the sun would cross from the body of Rasulullah, and that's why there was no shadow of Rasulullah. हुजूर का साया नहीं था. और इसमें एक मोहब्बत की बात भी अर्ज कर दूं, इसमें एक यानी ज़ौक़ की बात भी अर्ज कर दूं. ये तो आइमा ने इतना बयान कर दिया, मुफस्सिरीन शारहीन ने बयान कर दिया कि हुजूर का साया नहीं था, कि ट्रांसपेरेंट था आपका वजूद मुक़द्दस, बिकॉज़ ही वाज क्रिएटेड फ्रॉम द लाइट. उनको नूर से, ज़ाहिर को भी नूर से बनाया गया था, बातिन तो था ही नूर. उनका ज़ाहिर भी इतना नूरानी था कि आपके जिस्म मुबारक से रोशनी और लाइट क्रॉस हो जाती थी और उसका साया नहीं बनता था. लेकिन मोहब्बत की बात उसमें जो आइमा ने लिखी हुई है, वो फरमाते हैं, इफ देयर वाज द शैडो ऑफ रसूलुल्लाह, अगर हुजूर का साया होता and he would be walking along with the people, so definitely someone's foot can come on the shadow of Rasulullah. किसी का पाँव हुजूर के साए पर आ जाता, और अल्लाह को ये गवारा नहीं था कि किसी का पाँव हुजूर के साए पे आता. हुजूर की जात तो हुजूर की जात है ना. अल्लाह को ये गवारा नहीं था कि हुजूर के साए पर भी किसी का पाँव पड़े, और इतनी भी डिसरिस्पेक्ट कोई आका इस्लाम की करे. इसलिए फरमाया, महबूब हम आपके वजूद को ऐसा ट्रांसपेरेंट बना देते हैं कि साया होगा ही नहीं और डिसरिस्पेक्ट का सवाल ही पैदा नहीं होगा. इस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शान अता की है. देखिए, एक तरफ ये है, लेकिन इसमें एक मोहब्बत की बात और अर्ज करते चलूं, चूंकि अहले बैत से मोहब्बत करने वाले बैठे हैं. आका अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक का साया इसलिए न था कि किसी का कदम आका अलैहिस्सलाम के वजूद मुकद्दस पर न आता, लेकिन कुछ हस्तियां ऐसी भी हैं जिन्हें हुजूर ने अपने कंधों पर उठाया है. कुछ हस्तियां ऐसी भी हैं कि जिन्हें हुजूर ने अपने कंधों पर खिलाया है. जब काबतुल्लाह को बुतों से पाक करने का वक्त था, तो आका अलैहिस्सलाम ने हजरत मौला अली को फरमाया, मेरे कंधों पर खड़े हो जाएं और खड़े होकर बुतों को गिराएं. और सहाबा फरमाते हैं कि हुजूर के कंधों पर सवारी करने वाले या हजरत मौला अली थे जिन्होंने बुत तोड़े थे, या हसन और हुसैन थे जो हुजूर के कंधों पर खेला करते थे. ये शान हुजूर साहब की, खानदान की और अहले बैत पाक. दूसरा, एक और आका अलैहिस्सलाम का फिजिकल वजूद का जो मौजूदा था, मिरेकुलस क्रिएशन ऑफ रसूलुल्लाह. आका अलैहिस्सलाम की जो मौजूदाना तखलीक थी, क्रिएशन थी, वो क्या थी कि अगर किसी ने हुजूर अलैहिस्सलाम को मिलना होता, एंड समवन वांट्स टू फाइंड रसूल अलैहिस्सलाम, दैट वेयर इज रसूलुल्लाह. सो अगर घर जाते और आका अलैहिस्सलाम घर में तशरीफ फरमा ना होते और किसी ने ढूंढना होता कि हुजूर कहाँ है, तो वो गलियों में फिरा करते थे. गलियों की खुशबुएं बताती थी कि हुजूर यहाँ से गुजरे. There was a fragrance and a beautiful scent coming from the body of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. और ये आका अलैहिस्सलाम, जैसे हम इत्र यूज करते हैं ना, सुन्नत है, हम लगाते हैं. आका अलैहिस्सलाम इत्र इस्तेमाल करते थे, लेकिन अगर इत्र इस्तेमाल ना भी फरमाते, if he haven't used any fragrance, any scent, any ether, still his body was so much purified and his body was so much fragrant. इतनी खूबसूरत, और आपकी जिस्म मुकद्दस जो था इतना मुअत्तर था कि आप जिस गली से गुजरते थे उस गली की खुशबुएं लोगों को बता देती थी कि हुजूर यहाँ से गुजर करते थे. और फिर इस पर एक रेफरेंस भी अर्ज करता चलूं. हजरत सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, the wife of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, she reports, वो खुद रिवायत करती हैं, फरमाती हैं, after the holy demise of Rasulullah, जब हुजूर साहब का विसाल मुबारक हो गया, and his body was in the house, so आका अलैहिस्सलाम को जब जिस्म मुबारक रखा हुआ था विसाल मुबारक के बाद, before the burial, तदफीन से कबल, तो फरमाती हैं, I went close to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and I removed the shirt of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam just to get the blessing from the body of Rasulullah. So I put my hand on the chest of Rasulullah. मैंने अपना जो हाथ था वो हुजूर के सीने मुबारक पर रखा, बरकत हासिल करने के लिए. फरमाती हैं कि वो मैं थोड़ी देर उधर हाथ रखा और फिर मैं वहां से वापस आ गई. फरमाती हैं सैयदा उम्मे सलमा, ये वो हैं कि she died after all the wives of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Even she was alive at the incident of Karbala. 61 हिजरी तक आप alive थी.
سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں I just put my hand on the body of Rasulullah, on the chest of Rasulullah for some moments, and then I came back. And she said that when I came back, I felt a smell in my fragrance, a beautiful smell and fragrance in my hand. اپنے ہاتھ میں مجھے خوشبو محسوس ہوئی. فرماتی ہیں میرے وصال تک میں اس ہاتھ کو دھوتی بھی رہی, اس ہاتھ سے کام بھی کرتی رہی, لیکن میرے مرنے تک ہاتھوں سے وہ خوشبو نہیں گئی جو حضور کے جسم مبارک سے. This was the perfection of the creation of Rasulullah, physical body of Rasulullah. حضور کی یہ اللہ رب العزت نے یہ شان آپ کو عطا فرمائی. پھر ایک اور چیز وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ رب العزت نے ایسا بنایا تھا کہ کبھی کوئی مکھی حضور کے جسم مبارک پر نہیں بیٹھی. A fly never sat on the body of Rasulullah. حضور کے جسم مبارک پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی. کیوں؟ کسی جگہ پہ بھی کوئی ایسی چیز ہو جو پیور اور کلین نہ ہو, وہاں مکھی جا کر فلائی وہاں جا کر بیٹھتی ہے. تو اللہ رب العزت نے حضور کی فزیکل باڈی کو ایسا خوبصورت اور باکمال بنایا تھا کہ پوری عمر کسی مکھی کو حضور کے جسم مبارک پر بیٹھنے نہیں دیا. یعنی اتنا سا بوجھ بھی تنقید کا, تنقیس کا حضور کی ذات پر گوارا نہ تھا کہ کوئی یہی کہہ دیتا کہ حضور کے جسم مبارک پر مکھی بیٹھی دیتی تھی. فرمایا یہ بھی ایک عیب ہے. اللہ نے ہر عیب سے, ہر لیک سے, ہر ڈیفیشنسی سے حضور کو پاک رکھا تھا اور پاک پیدا فرمایا. اور اس میں ایک چیز صرف اور عرض کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ کریشن جو فزیکل کریشن تھی اس میں, اور وہ یہ کہ ہم جب سویٹ کرتے ہیں, when we sweat, so there is a bad smell coming from our sweat. ہمارے پسینے سے بدبو آتی ہے, اسمیل آتی ہے. لیکن حضور علیہ السلام آپ کا جو جسم مبارک تھا, اللہ نے اس کو ایسا معطر, ایسا معمبر, ایسا کلین اور پیوریفائڈ اور ایسا فریگرنٹ بنایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو کہ جب آپ کا پسینہ آتا تھا تو وہ پسینہ اتنا خوشبودار ہوتا کہ صحابہ اس کو کلیکٹ کرتے تھے اور بطور عطر استعمال کیا کرتے تھے. اس میں ایک ریفرنس عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر عرض کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی کی شادی ہے. I have arranged the marriage of my daughter, and because we are poor, physically we don't have the financial resources, we are not able to buy any attar and perfume, because in those days the attar was and perfume was very costly. وہ اتنا مہنگا تھا کہ ہر کوئی نہیں خرید سکتا تھا. تو انہوں نے کہا حضور ہم شادی کا ارینج کیا ہے لیکن ہمارے پاس گھر میں عطر نہیں ہے اپنی بیٹی کو شادی پر دینے کے لیے اور لگانے کے لیے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا گو برنگ اے بوٹل اینڈ اے اسمال اسٹیک, ایک چھوٹی سی یعنی لکڑی لے آؤ, چھوٹے لکڑی کا پیس لے آؤ اور ایک بوٹل لے آؤ چھوٹی سی. وہ صحابی گئے اور جلدی سے جا کر ایک چھوٹی سی قارورہ یعنی چھوٹی سی بوٹل تھی وہ لے آئے اور اس کے ساتھ ایک لکڑی لے آئے. سو دیٹ واز دا ٹائم آف سمر. سو رسول اللہ علیہ السلام نے اپنی کلائی سے کپڑا ہٹایا اور اس لکڑی کے ساتھ جو اپنا پسینہ مبارک تھا, اپنا جو پسینہ مبارک تھا وہ اکٹھا کر کے کلیکٹ کر کے اس چھوٹی سی بوٹل میں ڈالا اور اس صحابی کو دیا. فرمایا جاؤ یہ اپنی بیٹی کو تحفے کے طور پر دو, اس سے بہتر خوشبو دنیا میں نہیں. اور پھر حدیث کے الفاظ ہیں, صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس صحابی نے اپنی بیٹی کو وہ تحفہ کے طور پر وہ عطر دیا جو آقا علیہ السلام کا پسینہ مبارک تھا. اور فرماتے ہیں کہ پھر وہ اپنے گھر میں جب اس خاتون نے لگایا تو صرف وہ خاتون نہیں, اس کی آنے والی نسلیں جو اس کی پروجنیز آگے اور جنریشنز پیدا ہوئی تو کئی جنریشن تک ان کے وجود سے خوشبو آتی تھی, اسمیل آتی تھی, جن کی شادی پر حضور نے اپنا پسینہ عطا کیا تھا. اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ وہ جو گھر تھا, the household which have the ether of the fragrance from the Rasul علیہ السلام, حضور کے جو پسینہ مبارک کا عطر تھا جن کے پاس تھا, اس گھر کا نام تھا بیت المطیبین, خوشبو والوں کا گھر. صحابہ کرام نے اس گھر کا نام رکھ دیا تھا کہ یہ خوشبو والوں کا گھر ہے, ان کے پاس حضور کا پسینہ. That was the physical creation and the purification and the طہارت of رسول اللہ علیہ السلام. یہ حضور کا ذاتی کمال تھا. اگلی بات اب آ جائیے, تھوڑا سا میں اس کو ایک ڈفرنٹ ڈائمینشن سے کرنا چاہتا ہوں. یہ تو تھا آپ کا خلق مبارک. بولیے یہ کیا تھا؟ خلق. لفظ بولیے میرے ساتھ, کیا تھا؟ خلق, کریشن. اب ایک چیز اور تھی, یہ تو فزیکل باڈی تھی جو اب اپیئرنس تھی آقا علیہ السلام کی. اب تھوڑا سا آقا علیہ السلام کے کردار اور کیریکٹر پر آ جائیے. تو جو کیریکٹر ہوتا ہے اس کو خلق کو کہتے ہیں. بولیے کیا کہتے ہیں؟ خلق. انک لعلی خلق عظیم. تو یہ جو خلق ہوتا ہے یہ اخلاق کو, کیریکٹر کو, موریلٹی کو, ویلیوز کو, لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کو, برتاؤ کو اور بیہیویئر کو کہتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. میرے محبوب لوگ آپ کی خلق
اور آپ کے ظاہری اپیرنٹ وجود کو دیکھیں گے تو وہ بھی پرفیکٹ اور عظیم نظر آئے گا، اور جب آپ کے خلق اور کریکٹر کو دیکھیں گے تو وہ بھی عظیم اور باکمال نظر آئے گا۔ تو آقا علیہ السلام کا خلق بھی پرفیکٹ اور کامل تھا، اور آپ کا خلق مبارک بھی پرفیکٹ اور کامل تھا، جس کو اللہ نے بیان کیا۔ اب اس خلق کے اندر بے شمار ڈائمینشنز ہیں، بہت سی چیزیں ہیں جو اس میں ایڈریس کی جا سکتی ہیں۔ آقا علیہ السلام کی جنروسٹی ہے، لوگوں کے کام آنا ہے، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے۔ حضور اسلام کی بریوری ہے، لوگوں کو مسکرا کر ملنا ہے۔ آقا علیہ السلام کا لوگوں کو معاف کر دینا ہے، فارگیونیس ہے، جنروسٹی ہے، بریوری ہے، بہت سے کریکٹرسٹکس ہیں جو آقا علیہ السلام کے خلق میں آ جاتے ہیں۔ لیکن میں ایک چیز کو بریفلی ایڈریس کرنا چاہتا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ ہم سب اپنی لائف میں اس چیز کو دیکھیں، غور کریں، اور پھر دیکھیں کہ آقا علیہ السلام کی سیرت مبارک کا کتنا ریفلیکشن ہے جو ہماری زندگیوں میں ہے۔ اور یہ چیز بہت کم ایڈریس ہوتی ہے۔ آقا علیہ السلام کے اخلاق مبارک میں بہت سی چیزیں جو میں نے کہا کامنلی دے آر ایڈریس، بٹ دس تھنگ از ناٹ کامنلی ایڈریس، بہت کم اس کو ایڈریس کیا جاتا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ حضور اسلام کا خلق مبارک، جو آپ کا کریکٹر تھا، آپ کی سیرت تھی، آپ کا بیہیویئر تھا، کنڈکٹ تھا، اس کا ایک پرومیننٹ فیچر یہ تھا کہ حضور علیہ السلام لوگوں کی فیلنگز اور جذبات کا بہت زیادہ خیال کرنے والے تھے۔ حضور علیہ السلام he was very much caring about the feelings of the people, emotions of the people. لوگوں کے جو ایموشنز ہوتے ہیں، فیلنگز ہوتی ہیں، ان کا حضور علیہ السلام بہت زیادہ خیال فرماتے تھے، اور اتنا خیال فرماتے تھے کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اب ذرا دیکھیے کہ ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، we are the followers of رسول اللہ، الحمدللہ we claim to be the lovers of رسول اللہ علیہ السلام، ہم حضور کے محب بھی کہلاتے ہیں، حضور کے ماننے والے خود کو کہلاتے ہیں، we call ourselves the امتی of رسول اللہ۔ لیکن دیکھیے کہ ہماری زندگی میں ہم لوگوں کی فیلنگز کا کتنا خیال کرتے ہیں، ہم لوگوں کی ایموشنز کا کتنا خیال کرتے ہیں، ہم لوگوں کو کتنا ہرٹ کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ کتنا ڈس ریسپیکٹفل بیہیویئر ہمارا ہوتا ہے، لوگوں کو ہم کتنا ٹانٹ کرتے ہیں، کتنا ٹیز کرتے ہیں، اپنی زبان کے ذریعے بھی، الفاظ کے ذریعے، تھرو دا ورڈز اینڈ تھرو اوور ایکشنز۔ اور آقا علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں یہ میں زیادہ اس کا ٹائم نہیں لوں گا، صرف 2-3 چیزیں میں نے حضور کے اسکول کے مبارک میں بیان کرنے، لیکن چاہتا ہوں پوری توجہ کے ساتھ اس پیغام کو سنیں۔ کوئی ایک میسج بھی اپنے ساتھ اگر آپ لے گئے تو میں سمجھوں گا کہ میرے آنے کا یہاں مقصد پورا ہوا، پوری فل کنسنٹریشن کے ساتھ۔ باقی میٹرز چلتے رہیں گے، میں چاہوں گا اس کو توجہ کے ساتھ، یہ یوں سمجھے کہ یہ کرکس ہے پوری گفتگو کا، کنکلوژن ہے، یہ میرا میسج ہے، یہ میرا پیغام ہے کہ آقا علیہ السلام he was very much concerned about the feelings of the people, emotions of the people۔ اس کی چند چھوٹی چھوٹی ایگزامپلز میں دیتا ہوں۔ سب سے پہلی ایگزامپل، whenever رسول اللہ علیہ السلام he used to meet anyone، جس سے بھی حضور السلام ملاقات کرتے تو ملاقات کا طریقہ کیا ہے؟ we shake the hands۔ ہینڈ شیکنگ از the way of meeting and greeting someone۔ کسی کو سلام دیتے ہیں، ملتے ہوئے ہم ہینڈ شیک کرتے ہیں نا، اور کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم۔ بولیے کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سو کامن پریکٹس کیا ہوتی ہے؟ if someone is shaking hand، کسی نے ہاتھ آگے بڑھایا، ہم بھی ہاتھ آگے کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، دیٹس آل۔ لیکن آقا علیہ السلام ہیومن ایموشنز کا، فیلنگ کا اتنا خیال کرتے تھے کہ if anyone shake the hand with رسول اللہ علیہ السلام، کوئی بھی حضور کے ساتھ ہاتھ ملاتا، جب تک وہ شخص اپنا ہاتھ پیچھے نہ کرتا، حضور نے کبھی اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کیا۔ If that person left the hand of Rasulullah, then Rasulullah used to take his hand back. Otherwise, if that person is holding the hand of Rasulullah, he never drag his hand back. کبھی آقا علیہ السلام نے اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کھینچا، جب تک وہ حضور کا ہاتھ پکڑ کے کھڑا رہتا، حضور اسلام کبھی ہاتھ نہیں کھینچتے تھے، ہمیشہ دوسرا شخص ہاتھ کھینچتا پھر حضور ہاتھ کھینچتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہاتھ پہلے کھینچ لیا جائے تو اگلا شخص، اس کے جذبات اور اس کے ایموشنز اور فیلنگ ہرٹ ہو سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے اتنی مائنر چیز تھی جو آقا علیہ السلام اس کا خیال فرماتے تھے، یعنی ہمیں یہ مائنر لگتی ہے، لیکن کتنا آقا علیہ السلام کی سیرت کا عظیم ہونا ہے کہ کوئی بھی ہاتھ ملائے تو آقا علیہ السلام کبھی اس سے پہلے ہاتھ نہیں چھڑاتے تھے۔ دوسری چیز، اگر کوئی شخص any person met رسول اللہ علیہ السلام and he asked that, "O messenger of Allah, I want to take some time from you, I want to say something to you, please give me some time، حضور مجھے ٹائم عنایت فرمائیں۔ آقا علیہ السلام
اب میں بتاتا ہوں دوسری طرف حضور کی ریسپانسبلٹیز کیا تھیں. He was the head of the state of Medina. بولیے, head of the state of Medina, president of the state of Medina. Okay. On the other side, he is the messenger and the prophet of Allah Almighty. On the other side, he has his family and the Sahaba and many other. So he actually has the most busiest schedule in the world. حضور اسلام سے زیادہ بزی اسکیجول کسی کا دنیا میں نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی if anyone asked any moment that oh messenger of Allah I want some time, تو آقا اسلام نے کبھی نہیں فرمایا کہ بعد میں دوں گا. جو جس وقت حضور سے وقت مانگتا حضور فرماتے آ جاؤ میرے ساتھ بیٹھ جاؤ. He right away used to give the time to that person. اب دیکھیں نا, کسی نے آپ سے ٹائم مانگا اور آپ اگر اس کو انکار کر دیں گے میرے پاس ٹائم نہیں ہے, تو ڈیفینیٹلی اس کی فیلنگ ہرٹ ہوگی. ٹھیک ہے, وہ سمجھے گا کہ مجھے اگنور کر دیا ہے. تو آقا السلام کو یہ چیز گوارا نہیں تھی, بیکاز ہی واز رحمت للعالمین, ہی واز اے مرسی فار آل دی ورلڈ. میں یہ نہیں کہتا کہ ہر کسی کے لیے پاسبل ہوگا, لیکن جتنا پاسبل ہو اتنا حضور کی سیرت کے ساتھ اپنے آپ کو کمبائن کرتے چلے جائیں, کمپیٹیبل بناتے جائیں, حضور کی سیرت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتے چلے جائیں. تو کیا ہوتا کہ اگر وہ ٹائم مانگتا تو حضور صاحب فرماتے آ جاؤ, اس کو بٹھا لیتے اپنے ساتھ. اور پھر اگلی بات سنیے, اس کی بات مکمل ہو جاتی. when he was done what you want to say and what you want to ask, جب اس کا وہ سارا معاملہ مکمل ہو جاتا تو ایسا نہیں تھا کہ حضور فرماتے اچھا تم بیٹھو بھائی میں جا رہا ہوں, I have other things to know. جب تک وہ شخص بیٹھا رہتا اور وہ خود اٹھ کر نہ جاتا, حضور کبھی اس مجلس سے نہیں اٹھتے تھے. He never left any person sitting over there and he never left before the person. کبھی اس سے پہلے اٹھ کر نہیں گئے, بیٹھے رہتے تھے. جب وہ چلا جاتا اس کے بعد حضور تشریف لے جاتے, یا اجازت مانگتا اور وہ جاتا اور نکلنے لگتا پھر حضور تشریف لے جاتے. ایموشن, ہیومن ایموشن کا کتنا خیال. اگلی بات سنیے, if he is in the مجلس, اگر ہم تشریف فرمائے صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھے ہیں and someone calls رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم from the right side or the left side, کسی نے حضور کو پکارا, like brother Rashid is sitting on the right side, ٹھیک ہے, ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, اگر یہ مجھے آواز دیں گے تو میں کیا کروں گا, میں اپنا چہرہ ان کی طرف کروں گا. ٹھیک ہے نا, if someone is calling me so I will turn my face, اپنا چہرہ اس کی طرف کروں گا اور پوچھوں گا کہ آپ what you want to say. if someone calls from the left side so I will turn my face on the left side, میں بائیں طرف چہرہ کر کے پھر پوچھوں گا آپ کیا کہتے ہیں بتائیے. اسی طرح ہوتا ہے, ہم یہی کرتے ہیں. لیکن آقا علیہ السلام کا بیہیویئر کیا تھا, حضور کا کنڈکٹ اور اخلاق مبارک کیا تھا. اگر کوئی رائٹ سائڈ سے حضور کو پکارتا تو حضور نے کبھی چہرہ نہیں پھیرا, حضور پورے یوں مڑ جاتے تھے. He used to turn all of his body towards that person. کوئی پکارتا رائٹ سائڈ سے, حضور پوری اپنی باڈی کو ٹرن کر دیتے. کیوں؟ Just want to give that person importance. اس کو اپنی جو اس کی جو پریزنس ہے اس کو فیل کرواتے تھے, اس کو امپورٹنس دلاتے تھے اور کہتے تھے کہ پورا چہرہ جب آپ کسی کی طرف پھیر لیں گے, so he was giving the full attention towards that person. پورا چہرہ اس کی طرف کر لیتے, یہ بتانے کے لیے کہ میں تمہیں امپورٹنس دے رہا ہوں, اہمیت دے رہا ہوں. اگر کوئی لیفٹ سائڈ سے حضور کو پکارتا تو کبھی چہرہ ٹرن نہیں کیا کر سامنے, حضور پورے کے پورے اس طرح مڑ جاتے. یعنی یہ تھا کنڈکٹ اینڈ بیہیویئر اینڈ اخلاق آف رسول اللہ علیہ السلام. اتنا خیال ہیومن ایموشن کا, ہیومن فیلنگز کا آقا السلام فرماتے تھے. اور پھر صرف یہ نہیں کہ عام لائف میں ایون اف رسول اللہ علیہ السلام از ان دا صلاۃ, حضور اسلام نماز میں ہوتے اور اگر نماز کے دوران بھی کوئی ایسا معاملہ آ جاتا جس کا تعلق ہیومن فیلنگز کے ساتھ ہوتا تو آقا علیہ السلام نماز کے اندر بھی ہیومن فیلنگز کا خیال کیا کرتے تھے. میں ایگزامپل دوں گا, آپ حیران رہ جائیں گے سن کے. یہ بات ہم نے سنی ہے لیکن کبھی اس اینگل سے نہیں سنی یا اس اینگل سے کبھی نہیں دیکھا. نماز which is exclusively done for Allah Almighty. ہم کیا کہتے ہیں, نویت ان اصلی للہ تعالی, میں نماز خالصتاً ایکسکلوسیولی I am performing the salat for Allah Almighty. جو عبادت ہے صرف اللہ کی, اس میں کوئی شریک کوئی شامل نہیں ہے. اس کے اندر بھی, نماز کے اندر بھی حضور ہیومن فیلنگز کا خیال کرتے. کیسے؟ ایک ایگزامپل جو اکثر ہم سنتے رہتے ہیں, رسول اللہ علیہ السلام سجدے میں ہوتے, امام حسن آ کر تشریف فرما ہو جاتے سجدے میں پشت پر, امام حسین آ کر تشریف فرما ہو جاتے. تو آ کر کیا کرتے, آ کر نے کبھی یہ نہیں کیا کہ اٹھا کے نیچے ان کو رکھا ہو اور جلدی سے اپنی نماز شروع کر دی ہو. نہیں, وہ جب تک بیٹھے رہتے حضور اپنی نماز کو سجدے کو پرولونگ کر دیتے. کیوں؟ اٹھا کر نیچے رکھیں گے اس بچے کو, وہ ہرٹ ہوگا, اس کی فیلنگز ہرٹ ہوں گی. وہ بچہ ہے چھوٹا, اس کو پتا نہیں ہے,
وہ ابھی اس عمر میں نہیں ہے کہ وہ انڈرسٹینڈ کر سکے، وہ اپنا لو شو کر رہا ہے. اور آقا علیہ السلام نماز کے اندر اس کا فیلنگز کا اتنا خیال کر رہے ہیں، اس معصوم بچے کی فیلنگز کا اتنا خیال کر رہے ہیں کہ اپنا سجدہ پرولونگ کر رہے ہیں، اس بچے کی فیلنگز کو ہرٹ نہیں کر رہے. ہیومن فیلنگز کا اتنا خیال آقا علیہ السلام کو. اور پھر حضرت زینب جو آقا علیہ السلام کی شہزادی ہیں، ان کی بیٹی تھیں. یہ تو آقا علیہ السلام کے شہزادے امام حسن امام حسین کا اکثر ہم سنتے رہتے ہیں. تو آقا علیہ السلام کی ایک نواسی بھی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نواسی تھی جو گرینڈ ڈاٹر آف رسول اللہ علیہ وسلم فرام سیدہ زینب، جو آپ کی بیٹی تھی ان کی بیٹی تھی. تو آقا علیہ السلام کیا کرتے، حضرت زینب خود روایت کرتی فرماتی ہیں کہ جب آقا علیہ السلام نماز ادا کرتے، وہ چھوٹی تھی، معصوم تھی، شی واز بیبی گرل، چھوٹی تھی. تو آقا علیہ السلام کیا کرتے، نماز پڑھتے ہوئے جب قیام کے لیے کھڑے ہوتے، اس بچی کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیتے. ہی از ڈوئنگ دا قیام اینڈ ہولڈنگ دا بیبی ان ہز ہینڈ. اپنی گرینڈ ڈاٹر کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے، ایک ہاتھ میں اس بچی کو پکڑا ہوا ہے اور ہاتھ باندھ کے اللہ کی نماز ادا کر رہے ہیں. اب وہ بچی ہے، وہ اٹیچ ہے آقا علیہ السلام کے ساتھ. اب آقا علیہ السلام چاہتے ہیں، یہ میں اب اپنا کنڈکٹر، ہمارا بیہیویئر کیا ہے، ہم نماز پڑھنے لگے، بچہ قریب آئے، پہلے بیوی کو کہیں گے اس کو آنے مت دینا، میں نماز پڑھنے لگا ہوں. دس از اوور بیہیویئر اور ناٹ. بتائیے یہی ہے نا ہمارا کنڈکٹ کیا ہے، ہماری سیرت کیا ہے، ہمارا اخلاق کیا ہے. ہم اپنی بیوی کو باؤنڈ کر دیتے ہیں، یا فیملی میں کوئی ہو تو اس کو باؤنڈ کر دیتے ہیں کہ بچے کو خبردار ادھر مت آنے دینا، میں یا ہم نماز پڑھنے لگے ہیں. اور آقا علیہ السلام کیا کر رہے ہیں، حضور سے بڑھ کر بھی کسی کی نماز ہوگی اللہ کی عبادت کے لیے، حضور سے بہتر بھی کسی کی نماز ہو سکتی ہے، یا کسی کی پرفیکٹ نماز ہو سکتی ہے. تو آقا علیہ السلام کیا کرتے، اس اپنی نواسی کو اٹھا رہے تھے قیام کے دوران، اور جب رکوع کرنے لگتے تو ڈیفینیٹلی اس وقت ہولڈ کرنا مشکل ہوتا، گر نہ جائے. حضور آرام سے نرمی کے ساتھ اس کو نیچے رکھ لیتے، سجدہ کرتے، اور سجدہ کرنے کے بعد جب دوبارہ کھڑے ہوتے تو اس کو اٹھا کر پھر کھڑے ہو جاتے. اور میں ایک اور چیز اس میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایٹ دیٹ ٹائم جب آقا علیہ السلام یہ عمل کر رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اٹ واز کلوز ٹو 60. یہ جوانی کی بات نہیں ہے، یہ آقا علیہ السلام کی عمر مبارک اس وقت اراؤنڈ 60 ایئرس کی ہے. اور 60 ایئرس میں ڈیفینیٹلی انسان جب تھوڑا سا عمر زیادہ ہوتی ہے تو فزیکلی کچھ نہ کچھ ویکنس آ جاتی ہے. لیکن آقا علیہ السلام اتنا ہیومن فیلنگز کا خیال کرتے ہیں کہ اس بچی کی فیلنگز کو بھی ہرٹ نہیں کرتے جو حضور کے ساتھ اٹیچ ہے نماز کے دوران بھی. اور کوئی کہہ سکتا ہے یہ تو حضور کی فیملی تھی. ایک جنرل ایگزامپل بھی میں دے دوں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ many times I start the salat and I am the leader of the salat, I am the imam in the salat and I have the intention to prolong my salat. صحیح بخاری صحیح مسلم فرماتے ہیں میرا کئی دفعہ ارادہ ہوتا ہے کہ لمبی قرات کروں، لمبی نماز پڑھوں، طویل نماز کروں، اور میں امام ہوتا ہوں. اور پھر فرماتے ہیں کہ جب نماز کے دوران مجھے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، like our sisters are here today, so they brought their kids with them. چھوٹے بچوں کو جو بیبیز ہیں ان کو ساتھ لے کے آئی ہیں. تو that was happening in the time of Rasulullah. So the women were coming to the masjid and they were bringing the kids and the babies with them. So کیا ہوتا تھا کہ وہ عورت نماز پڑھ رہی ہوتی، آقا صاحب فرماتے میرا دل ہوتا ہے کہ میں نماز کو پرولونگ کروں، طویل قرات کروں، اینڈ سڈنلی میرے کان میں آواز آتی ہے کسی بچے کے رونے کی، اور اسی وقت میرا دھیان اور میرا جو خیال ہے وہ اس بچے کی ماں کی طرف جاتا ہے کہ جتنی دیر نماز ماں پڑھتی رہے گی وہ بچہ روتا رہے گا. So just because of the emotions and the feeling and the attachment of that mother with the kid and the baby, میں اپنی نماز کو شارٹ کر دیتا ہوں اور اپنا انٹینشن تبدیل کر دیتا ہوں. نماز کو شارٹ کر دیتا ہوں اس بچے کی اور اس بچے کے ساتھ جو اٹیچ ماں ہے اس کی فیلنگز کا خیال کرنے کے لیے. بتائیے ہیومن کیپیسٹی کے اندر کوئی شخص ہیومن فیلنگز کا اتنا خیال کرنے والا ہو سکتا ہے؟ ہیومن بیہیویئر کے اندر، ہیومن کنڈکٹ کے اندر، ڈیلنگ کے اندر کوئی شخص ایموشنز کا، فیلنگز کا اتنا احساس کرنے والا ہو سکتا ہے؟ یہ آقا علیہ السلام کی سیرت اور آقا علیہ السلام کا کردار ہے جس کو اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ویری شارٹلی دو واقعات اور میری گفتگو اینڈ، اور یہ میں اینڈ پہ اس لیے رکھے ہیں تاکہ یہ واقعات یاد رہیں. وہ تو جنرل باتیں تھیں جو میں نے کر دی، اب یہ دو واقعات ہیں، ان کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیجئے. یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام کتنا خیال کرتے ہیں ہیومن فیلنگز کا. حضور صاحب کے ایک صحابی تھے اور وہ صحابی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کر بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بچہ گم ہو گیا ہے. I couldn't find my kid for some time. یعنی میرا بچہ مجھے مل نہیں رہا. چھوٹا یعنی 7-8 سال کا 10 سال کا بچہ ہوگا.
تو I couldn't find my child. So I worried about that. So Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ادھر ہی بیٹھ جاؤ, کوئی نہ کوئی خبر نیوز اس کے بارے میں آ جائے گی. Just sit here. Someone will bring the news about your son. Just sit here. So he was sitting in the company of Rasulullah, and one of the Sahabi came. And when he saw that Sahabi, and he was so much worried, so he said, why are you worried? So he said, I couldn't find my son. So he said that your son is playing in that garden with the kids. ادھر جا کے اپنے بیٹے کو جا کے مل لو, وہاں کھیل رہا ہے. So that Sahabi, he rushed. He asked the permission from Rasulullah and he was rushing towards his son. اپنے بچے کی طرف, کافی ٹائم ہو گیا تھا, بچہ مل نہیں رہا تھا, تو رش کر کے بچے کی طرف جانے لگا. So Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم called that Sahabi. حضور نے صحابی کو بلایا, and he said that, oh Sahabi, oh my companion, you are going to bring your son and you are away from him for some time, so definitely now you are so much emotional. Okay, my advice to you is that when you go to the garden, don't call your son as oh my son or oh my beloved son. اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے مت بلانا, میرا بیٹا یا پیارا بیٹا کہہ کے. Don't call him my son, oh my son. بیٹا کہہ کے مت بلانا. Call him with his name. اس کے نام کے ساتھ بلانا. So he said, okay, O Messenger of Allah, what you say, I will fulfill your command, but can you explain that what's the reason behind that? اس کی وجہ کیا ہے, اس کا سبب کیا ہے؟ تو آقا صاحب نے فرمایا کہ he is playing with the kids and there can be an orphan between those kids. حضور صاحب نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے ان کھیلنے والے بچوں میں کوئی بچہ یتیم ہو, اس کا باپ نہ ہو. جب تم جاؤ گے اور اپنے بچے کو, اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے بلاؤ گے, تو تمہاری وہ جو ایموشنل اس وقت کیفیت ہے, اس کے اندر تم تو اپنے فیلنگز کو, جذبات کو ظاہر کر دو گے, اپنے بچے کے ساتھ اپنے لو کو شو کر دو گے. لیکن اگر ان میں کوئی آرفن ہوا اور تم نے بیٹا کہہ کے بلایا, تو اس کی فیلنگز اور اس کے ایموشنز ہرٹ ہوں گے کہ کاش آج میرا باپ بھی ہوتا اور مجھے بیٹا کہہ کے بلاتا. See the seerah of Rasulullah alayhi salatu, the akhlaq of Rasulullah alayhi salatu. This is the peak of Khulq Azim. Human feelings, human emotions, اتنے concerned کوئی اور نہیں ہوتا جتنا آقا اسلام ہے. فرمایا جا کر اسے بلانا, بیٹا کہہ کے مت بلانا, اس کا نام لے کر بلانا. اور یہی وجہ ہے شریعت اسلامی اور ٹیچنگ آف رسول علیہ السلام میں ہے کہ اگر آپ کے مجلس میں, کسی گیدرنگ میں کوئی آرفن بیٹھا ہو, تو کسی آرفن کے سامنے اپنے بچے کے ساتھ لو کو شو نہ کریں. This is the teaching of رسول اللہ. کسی مجلس میں یتیم بیٹھا ہو تو اس یتیم کے سامنے اپنے بچوں سے اظہار محبت نہ کریں. کیوں؟ اس لیے کہ اسے اپنی محرومی کا احساس ہوگا. اس کا باپ نہیں ہے, اسے تکلیف ہوگی, اس کی فیلنگز ہرٹ ہوں گی, اس کو تکلیف نہ دیں. یہ آقا اسلام کی سیرت آقا اسلام کا کردار ہے. اور یہ واقعہ میں نے بھی اسٹوری آپ کے سامنے شیئر کی ہے. ایک بہت بڑے ربائی تھے, جیوز کے بہت بڑے ربائی تھے. انہوں نے اسلام ایکسپٹ کیا اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے اسلام ایکسپٹ کیا تو کیوں کیا؟ وہ کہتے ہیں صرف اس واقعہ کو پڑھ کر. Just after reading this one story, that how much he is concerned with the human feeling, ایسا کرنے والا یقیناً اللہ کا نبی اور رسول ہی ہو سکتا ہے. آخری واقعہ جس پر میں ختم کرنا چاہتا ہوں, آقا اسلام کتنا خیال کرتے تھے. دیکھیے ہم اس سوسائٹی میں رہتے ہیں, لوگوں کے ساتھ جب ہمارا کلوز ریلیشن ہوتا ہے, فرینکنس ہوتی ہے, تو مینی ٹائمز چھوٹی موٹی چیزیں ہم نظر انداز کر دیتے ہیں, ان کا خیال نہیں کرتے, ان کی ٹیک کیئر نہیں کرتے, ہرٹ کر جاتے ہیں لوگوں کو. کئی دفعہ جملہ سینٹینسز ایسے بول جاتے ہیں, وی ہرٹ دا پیپل ود دا ورڈز, وی ہرٹ دا پیپل ود اوور ایکشنز. بہت سی باتوں سے ہم لوگوں کو تکلیف دے جاتے ہیں. اب آقا اسلام کی جو سیرت ہے, اس کا آخری واقعہ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں, اس ہیومن فیلنگ سے ریلیٹڈ ہے. One day there was a Sahabi of Rasul alayhi salatu wasalam, and there was knock at the door of that Sahabi in the night. He opened the door and he saw that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam is standing in front of his door. رات کا وقت ہے, after Isha, سونے کا ٹائم ہے, everyone is sleeping, and Rasul alayhi salatu wasalam, he knocked the door. He came out and he said that Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam is here. So he said that, oh Messenger of Allah, آپ نے اتنی تکلیف کیوں کی؟ You should have called me. If you have anything related to me, you should have called me. I would come to you, O Messenger of Allah. Okay, if you are here,
please come inside, give us the honor, give some barakah and blessing to our house. ہمارے گھر تشریف لائیے, ہمیں برکت دیجیے. آپ نے فرمایا no, I don't have time and this is not the proper time because your family is now about to sleep or they are sleeping. I don't want to disturb you. آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتا. Messenger of Allah, is there any command for me, any order for me? So آقا علیہ السلام نے فرمایا, I am here to apologize. I am here to, say with me, I am here to apologize. میں معافی مانگنے کے لیے تمہارے پاس آیا. شادی حضور کے قدموں میں گر گیا, حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان ہیں, آپ میرے دروازے پر آئے ہیں اور مجھ سے معافی مانگنے. ہماری تو آل اولاد ماں باپ سب کچھ آپ پر قربان ہو جائے, کس بات کی معافی حضور؟ آپ نے مجھے فرمایا ہوتا میں حاضر ہو جاتا. فرمایا نہیں. اب سنیے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اس پہر میں کس چیز کی معافی مانگنے گئے. بیکاز sometimes when Rasul صلی اللہ علیہ وسلم used to straight the lines in the salat or straight the lines for the jihad because he was the commander. So اگر صفے سیدھی کیا کرتے تھے نماز کے لیے بھی اور جہاد کے لیے بھی. So he said that during the day when I was making the rows straight, so unintentionally my foot came on your foot. آج جب میں صفے سیدھی کر رہا تھا تو غیر ارادی طور پر میرا پاؤں تمہارے پاؤں پر آ گیا اور میں عشاء کے بعد سے سونے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن یہ بات مجھے سونے نہیں دے رہی. I couldn't sleep because of that. آپ کو تکلیف ہوئی ہوگی, آپ کے پاؤں پہ میرا پاؤں آیا تو آپ کو تکلیف ہوئی ہوگی, دکھ ہوا ہوگا, اس وجہ سے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی. صحابی عرض کرتے ہیں رسول اللہ آپ کا قدم تمہارے لیے باعث برکت ہے. ہم تو ترستے ہیں کہ آپ کا قدم, آپ کا جسم مبارک کا کوئی حصہ مس ہو تو ہمیں تو برکت ملتی ہے. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا رسول اللہ ایسی کوئی بات نہیں, مجھے تو برکت ملی. آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے معاف کر دو, میری وجہ سے تمہیں تکلیف ہوئی. And if you want to get the revenge, you can get the revenge right now. اگر تم بدلہ لینا چاہو تو ابھی لے سکتے ہو. انہوں نے کہا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں, مجھے بدلے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر یہی بات تھی اور یہ بات آپ کو سونے نہیں دے رہی تھی, آپ کسی کو بلا لے, کسی کو بھیج دیتے, you would have sent someone and call me. So آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک تکلیف تمہیں دن کو دے چکا تھا, بلا کر دوسری نہیں دینا چاہتا. ایک تکلیف تمہیں دن میں دے دی تھی اور دوسری نہیں دینا چاہتا. یہ ہے آقا علیہ السلام کا ہیومن ایموشنز اور فیلنگز کا احساس, کیئرنگ اور خیال. یہ ساری بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اگر آج ہم حضور اسلام کی پریز کرتے ہیں کس وجہ سے؟ اس کیریکٹر کی وجہ سے. آج ہم حضور کو یاد کرتے ہیں, آقا علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں, ریمیمبرنس کرتے ہیں, ان کی بات کرتے ہیں, کس وجہ سے؟ اس اخلاق اور کردار کی وجہ سے. اور یہ ایگزامپلز میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, یہ اس لیے رکھی ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص, چونکہ ہم دائی ہیں اور we are the claimers of the lovers of Rasulullah, we are the claimers of the followers of Rasulullah, کہ ہم حضور کے امتی ہیں, حضور کو ماننے والے ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو اپنی زبان کو اور اپنے ہاتھ کو, اپنے ایکشنز کو اور اپنے ورڈز کو کنٹرول کرتے ہیں کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. ہم تو لوگوں کو تکلیف دیتے رہتے ہیں, اگنور کر دیتے ہیں, اہمیت نہیں دیتے, خیال نہیں کرتے, احساس نہیں کرتے. ہم میں سے ہر شخص سم ٹائم انٹینشنلی اور سم ٹائم ان انٹینشنلی, ارادتاً اور کبھی غیر ارادی طور پر, ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے کتنے لوگوں کا دل توڑا ہے, کتنے لوگوں کو تکلیف دی ہے, کتنے لوگوں کو ہم نے دکھ پہنچایا ہے. لوگ ہم سے ملتے ہیں, سلام کرتے ہوئے ہم اگنور کر دیتے ہیں, دھیان اس طرف ہوتا ہے, ہاتھ اس طرف ہوتا ہے, دھیان اس طرف ہوتا ہے. وی آر اگنورنگ دم. اس سے فیلنگز ہرٹ ہوتی ہیں, ایموشنز ہرٹ ہوتے ہیں. یہ بات آ گئی, یہیں پر میں ختم کرتا ہوں کہ آقا علیہ السلام ایک دن تشریف فرماتے ہیں, سٹنگ ان دی مسجد, اور ایک صحابی تشریف لے آئے حضور السلام سے ملنے کے لیے. پوری مسجد خالی تھی. دیکھیے اب جیسے اتنی جگہ یہاں خالی ہے, اگر کوئی بھی امام یہاں بیٹھا ہو اور کوئی شخص باہر سے آ جائے, وہ آقا علیہ السلام was sitting alone in the مسجد, اور باہر سے ایک شخص آیا حضور سے ملنے کے لیے. اب ہونا کیا چاہیے تھا کہ حضور السلام بیٹھے رہتے, وہ حضور کے ساتھ آ کر بیٹھ جاتا, جگہ تھی نا, if there was the room so he can come and sit along with رسول علیہ السلام. لیکن حضور نے اس صحابی کو آتے ہوئے دیکھا, اس صحابی کو آتے ہوئے دیکھا. He was not an aged person,
وہ کوئی بڑی عمر کے شخص نہیں تھے یا کوئی اور نہیں تھا, کوئی بھی ہوتا, حضور سے درجے میں بڑا تو بولیے, درجے میں حضور سے بڑا تو نہیں تھا. He was lower in the grade. صحابی تھا, کچھ بھی تھا, حضور سے درجے میں نیچے تھا. اگر ہم چاہتے تو بیٹھے رہتے, جیسے ہم کرتے ہیں, کوئی آتا ہے تو دور سے السلام علیکم کر دیتے ہیں. کوئی ہمارے پاس آئے گا سلام کرنے تو ٹھیک ہے, ورنہ ہم کسی کے پاس نہیں جائیں گے سلام کرنے. آقا السلام نے کیا کیا, وہ ملنے کے لیے آ رہا تھا صحابی, اس نے دیکھا حضور تشریف فرمائے, دور سے اجازت لی, آقا السلام فرمایا آ جاؤ. اجازت لے کر جب آنے لگا تو حضور السلام کھڑے ہو گئے. ہم آقا السلام کی شہزادی سے فاطمہ الزہرا, ان کے لیے تو سنتے ہیں کہ حضور ہر دفعہ کھڑے ہوتے تھے اپنی بیٹی کے لیے, شہزادی کے لیے. اس صحابی کے لیے حضور کھڑے ہو گئے. وہ صحابی آئے, حضور سے ہینڈ شیک کیا, اور آقا علیہ السلام جہاں بیٹھے تھے اپنی جگہ سے تھوڑا سا ہٹے اور اس کو کہا یہاں بیٹھ جاؤ. سمپل سادہ سا میں آپ سے سوال کرتا ہوں, پوری مسجد خالی ہے, وہ آ کر بیٹھ جاتا, وہ آ کر بیٹھ جاتے. وہ صحابی, انہوں نے فیل کرنا تھا کہ حضور میرے لیے کھڑے نہیں ہوئے, لیکن آقا علیہ السلام کیوں کھڑے ہوئے, بتانے کے لیے کہ یہ میری سیرت ہے, یو ہیو ٹو اڈاپٹ دس سیرہ. اور کیوں کھڑے ہوئے, اگر وہ صحابی آتے, حضور کھڑے نہ ہوتے, وہ صحابی کو آتے سلام کرتے بیٹھ جاتے, وہ فیل کرتے کہ مجھے امپورٹنس نہیں دی گئی. وہ کیا فیل کرتے کہ مجھے امپورٹنس نہیں دی گئی, مجھے اہمیت نہیں, حضور نے میری پریزنس کو فیل نہیں کیا. اب ذرا غور کیجئے, ہم فون پر لگے ہوتے ہیں, ہم گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں, ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں, یا کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں, اور کوئی بھی ہمارا دوست آتا ہے, فیملی کا کوئی ممبر یا کوئی شخص آتا ہے, کئی دفعہ ہم اپنے کام میں لگے رہتے ہیں, ایون دھیان ہی نہیں کرتے کہ کوئی آیا یا نہیں آیا. بولیے ہوتا ہے ایسا یا نہیں, بولیے پریکٹیکل بات ہے نا, ہوتا ہے نا. اور ڈیلی لائف میں ہم روزانہ کرتے ہیں. اور آقا علیہ السلام کیا کر رہے ہیں, اس صحابی کے آنے پر کھڑے ہو کر اسے اپنی جگہ پر بٹھا رہے ہیں, اور یہ بتا رہے ہیں کہ میں تمہارے آنے کو فیل بھی کیا ہے, تمہاری پریزنس کو فیل بھی کیا ہے, اور تمہیں امپورٹنس بھی دے رہا. یہ آقا علیہ السلام کی سیرت, یہ آقا علیہ السلام کا کردار, جسے ہمیں اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا اور التجا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں حضور کا امتی, حضور کا عاشق, حضور کا غلام تو بنایا ہے. ہم حضور پر ایمان بھی رکھتے ہیں, حضور کی محبت بھی ہے, حضور کا ذکر بھی کرتے ہیں, نعتیں بھی پڑھتے ہیں, حضور کی غلامی کا دم بھی بھرتے ہیں. لیکن اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یہ میں زیادہ کسی اور طرف نہیں گیا, میں نے صرف ایک ایسپیکٹ لیا حضور کی سیرت کا. اللہ کم از کم اس ایک گوشے کو ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ہم بھی لوگوں کی فیلنگز کا, جذبات کا اور ان کی ایموشنز کا خیال کریں, لوگوں کی ڈس رسپیکٹ نہ کریں, انہیں آنر دیں, انہیں عزت دیں, ان کو امپورٹنس دیں, ان کے ساتھ پیار سے ملیں, اسمائل پاس کریں, ملتے ہوئے خوشی سے ملیں, ہینڈ شیک اچھے طریقے سے کریں, ان کے ساتھ ان کو پریزنس ان کی فیل کروائیں, اہمیت ان کو دلائیں کہ آپ کی اہمیت ہمارے پاس. جب اس طرح کی سوسائٹی ہوگی تو یقیناً نفرتیں اور اینیمیٹی اور اینگر ختم ہو جائے گا, پھر لو اور محبت پھیلے گی, اور اس سے اللہ بھی خوش ہوگا, اللہ کے رسول بھی خوش ہوگی. اللہ کی بارگاہ میں دعا التجا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو حضور کی سیرت مبارکہ اور اس اخلاق مبارکہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. بارے دیگر برادر ارشد لطیف صاحب کو, علامہ شہید کمالوی صاحب, پوری مینجمنٹ کو, اور خصوصاً جو فیملی کو, تمام کو اللہ رب العزت اس ارینجمنٹ پر بے شمار برکتیں عطا فرمائے, اور آقا علیہ السلام کے صدقے ہمیں حضور کی محبت میں جینا اور حضور کی محبت میں رہنا نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما علینا الا البلاغ المبین. ہوپ میں نے آپ کی فیلنگز کو ہرٹ نہیں کیا زیادہ ٹائم لے کر. گریٹ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, گریٹ میسج. اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ابھی جن اسٹوڈنٹس نے الحمدللہ اچھی پرفارمنس دی ان recitation of Quran and Nasheed of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam and in speeches, وہ سارے ادھر آ جائیں. All students who read surahs or nasheed or speech, please come here and make a line. Make line, make line. All students, please come. If Sister Hafiza is here, please come here and give them prizes. آپ نہیں بیٹا, آپ اگلے اچھا پڑھ لو, چھاڑ نہیں کرنا نا, پڑھو. Make lines. Make lines. ہم آپ کو دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل
الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ماشاءاللہ 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 گڈ جاب گڈ جاب تیرا پرائز بھی ملے گا تجھے ڈالر دوں گا بات ٹھیک ہے چل اوکے اینڈ سب کو برابر بچیوں کو ایک ایک دے دیں ایک دے دیں سسٹر حفیظہ give them the prizes and a special prizes with surprises. MashaAllah, MashaAllah, MashaAllah. MashaAllah. And for boys, our honorable guest, Pirzada Mahmood Ahmad Sahib, please come here. Balki isi taraf hi aaye. And Mohtaram Ashar Latif Sahib and Mohtaram Allama Sayyidul Hasan Sahib تشریف لائیں اور بچوں کو وہ پورے ہو گئے ٹھیک ہے ایک ایک سب کو دے دیں جی تھینک یو تہاڈا تو تسی تشریف لے آئے یہ ساری اپریسیشن انہاں واسطے انہاں دے وجہ نال سارا کچھ ہو گیا ہاں جی تھینک یو باجی آپ تشریف لائے تھینک یو ماشاءاللہ 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 ٹھنڈ بچائے جی پھر صلاۃ و سلام پڑھے امید ہے پورے آ جائیں گے ڈبل نہیں آوے کوئی نہیں 20 پورے کی نہیں تھے I have the inside eye. اس میں سب میں ہمیں 10 ڈالر ڈالے یہ تو کینڈی اندر سے جی ہے میں دے میرے کو ڈیلی آؤ دے دو میری جیب ڈیلی میرے کو دے دیں دے دیں ہاں جی ڈیلی آؤ دے اوکے صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہوں ہاں ہاں ارشد یہ وہ والو مصطفیٰ جانے رحمت سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام وقت گزرا ہے جو آقا آپ کی یاد میں وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں اس کی ہر ایک ساتھ پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اور جس کی امت میں آنے کو سے نبی جس کی امت میں آنے کو سے نبی جس کی امت میں آنے کو سے نبی اس کی شان
کے ہم امتی، وہ ہمارے نبی ان کے ہم امتی، وہ ہمارے نبی ان کے ہم امتی، امتی تیری قسمت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت تیرا یا الہی واسطہ آل رسول، یہ سلام اور سب دعائیں ہوں قبول۔ آمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وآله وأهل بيته أجمعين۔ إله العالمین، یہ تلاوت کلام پاک سے لے کر اور خوبصورت پھولوں نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناخوانی کی، اللہ تعالیٰ ان کو، اور جو علامہ صاحب نے جو کچھ فرمایا، اللہ تعالیٰ ان تمام امور کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور اپنے شان کے مطابق اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرمائے، اور ان تمام امور کو تحفتاً ہدیتاً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کو پیش کرتے ہیں، اللہ قبول اور مقبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اور وسیلے سے جملہ انبیاء علیہ السلام کو اس کا ثواب پہنچائے، اور اللہ تعالیٰ اصحاب کرام، تبع تابعین، اہل بیت، اولیاء اللہ، ان سب کو ان کا ثواب پہنچائے۔ الہ العالمین، جو یہ لوگ دور اور نزدیک سے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہر ایک قدم پر اجر، اس کا اجر اور ثواب دے۔ الہ العالمین، دونوں جہانوں میں ان سب کو خوشیاں نصیب فرمائے۔ الہ العالمین، ان میں سے جن کے بزرگ دوست احباب اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات بلند فرمائے۔ جی اللہ تعالیٰ، جن دوست احباب کا ان میں سے انتقال ہوئے ہیں، ڈاکٹر صاحب کا، اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند فرمائے۔ اللہ تعالیٰ، جو ہماری بہنیں آئی ہیں، جو ہماری بیٹیاں آئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہر ایک قدم پر اجر نصیب کرے۔ الہ العالمین، یہ یہاں پر جو محفل علامہ صاحب نے اور انہوں نے جو کام کیا ہے بچوں کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی دونوں جہانوں کی خوشیاں نصیب کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی یہی محبت اس مسجد کے ساتھ، اس سنٹر کے ساتھ قائم و دائم رکھے۔ کم از کم اگر ہر ایک نماز میں نہیں تو ایک نماز میں اپنے بچوں کو ساتھ لے کر یہاں آئیں اور ان کو اسی درس اور اسی محبت میں شامل کرے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام امور کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ شیخ الاسلام کی عمر میں کو دراز نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھے۔ جو بزرگ یہاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ بھی ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ یہ ہمارا اٹھنا اور بیٹھنا اور یہاں آنا اور اس محفل کو سجانا اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ ارشد بھائی، ان کے ڈور صاحب کی فیملی، انہوں نے جو محبت کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس محبت کوششوں اور کاوشوں کو بھی قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو کھانے کا انتظام اہتمام ہوا ہے، ان سب کو قبول مقبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دونوں جہانوں کی ہم سب کو خوشیاں نصیب فرمائے، اور آخر میں ہم سب کی زبان پر یہ کلمہ جاری و ساری رکھے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز کی تیاری کریں، ابھی اذان ہوگی انشاءاللہ۔